الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دیکھو پیارے بچوں، ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں. یہاں پر کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ دین کی بات سننے اور عمل کرنے کے لیے. پھر ہم گھر جا کر بتائیں گے نا. کون کون بتائے گا گھر جا کر؟ تمام گھر جا کر بتائیں گے کہ ہم نے آج امی سے کہے کہ آج ہم نے یہ بات سنی. دوستوں سے بات کرتے ہیں نا کہ بھائی آج ہم نے گیم کھیلنی ہے، آج ہمیں یہ آپ کرکٹ کے میدان میں جا کر کھیلنا ہے. تو آج ہم یہ سنائیں کہ بھائی آج ہم نے دین کی یہ بات سنی، آج تو مولانا نے یہ کہا، آج تو یہ بات کہی. سنیں گے سب. کون کون کہے گا؟ سب کہیں گے. ہم سب ہاتھ اٹھا کر کو ہم انشاءاللہ جو بھی بات سنیں گے وہ کیا کریں گے؟ اس پر عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا میں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں نا. اسکول میں جاتے ہیں تو ہمارے دوست الگ ہو جاتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں تو دوستار پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح دنیا کے اندر بھی لوگ الگ الگ ہیں. جسے جیسے بڑے ہوتے ہیں انسان، اس حساب سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ الگ الگ ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہے کہ رمضان المبارک ہے. یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ تو رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کھاریے کھانا ہے بھائی. تراویح کے بعد، تراویح کے اندر ہم کھاتے ہیں نا، کھٹا کھاتے ہیں ہم لوگ. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان المبارک کے اندر کیا کرنا ہے؟ تراویح پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں. ابھی سے ہم کیا کرنے کے؟ ابھی سے عادت پڑے. امی کو کہے صبح اٹھے، امی میں اسکول تو ضرور جاؤں گا لیکن کیا ہے؟ روزے بھی رکھوں گا. کل ہمارے یہاں تھا ایک لڑکا ہے، کتنے سال کا؟ 7 سال کا. اس نے سب روزے رکھے. یعنی ابھی تک 15 روزے ہوئے نا. آج 15واں روزہ ہے. آج 15واں روزہ اس نے مکمل کرے گا ابھی سے. تو کتنے روزے رکھے اس نے؟ 7 سال کا. کتنے روزے؟ حالانکہ ابھی تو اس پر، ہم سب پر ابھی روزے فرض بھی نہیں ہے. کون یہاں کوئی 7 سال کا ہوگا، کوئی 8 سال کا ہوگا، کوئی 9 سال کا ہوگا. تو وہ کیا رکھ رہا ہے؟ روزے رکھ رہا ہے. ہمارے دوست کے پاس موبائل ہوتا ہے تو ہم بھی امی سے مانگتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں موبائل چاہیے. ہمارے ابا سے کہتے ہیں ہمیں کیا چاہیے؟ وہ اس کے پاس یہ کار ہے تو میرے پاس بھی چاہیے کھیلنے کی چیز. تو اسی طرح اس نے روزے رکھے. تو ہمارے دوست جو روزہ رکھتے ہیں نا اس کو بھی دیکھے، تو ہم بھی اس طرح روزے رکھے کہ بھائی میرا دوست روزے رکھ رہا ہے تو میں بھی روزے رکھوں. میرا دوست جو ہے درود شریف پڑھ رہا ہے، بھائی میرا روز روزانہ کہتا ہے نا. ہمیں کتنے لوگ کہہ رہے کیا ہے دین کی باتیں کرنے آ گیا، یہ تو 20 سے کیا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. نہیں، یہ چیزیں آگے کیا آئے گی؟ ہم کو کام آئے گی. پھر جب ہم بڑے ہو جائیں گے نا تو ہمیں کتنی چیزیں ہوتی ہے ایسی کہ وہ چیز چھوٹنے سے چھوٹتی نہیں ہے. جیسے کہ بھائی ہم لوگ کیا کھیلتے ہیں؟ گیم کھیلتے ہیں موبائل کے اندر. تو ہم کبھی کوئی دن کھیلنا بھولتے؟ بڑا ٹائم ہے ہمارا، بٹ ٹیوشن سے آئے ہم لوگ کو کیا کھیلنی ہے؟ گیم کھیلنی ہے. تو اسی طرح کیا ہے، ہم نماز پڑھیں گے، ابھی روزہ رکھیں گے تو اب بڑے ہوں گے نا تو پھر روزے رکھنے کی بھی عادت رہے گی، نماز پڑھنے کی بھی عادت رہے گی. پھر کیا ہے؟ ابھی سے ہم جھوٹ نہ بولیں. ہم کیا کرتے؟ امی پوچھتے ہمیں گھر سے بیچتے کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ نماز پڑھنے جانا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کے بہانے ہم لوگ گھومنے چلے جاتے یا ادھر ادھر کیا ہے کھیلنے چلے جاتے. پھر امی پوچھتے نماز پڑھنے گیا تھا بیٹا؟ تو ہم کیا کہتے؟ ہاں میں تو نماز پڑھنے گیا تھا. یہ کیا ہو گیا؟ ذرا زور سے بولو نا یا پھر میں بند کر دوں بات.
کیا ہے؟ جھوٹ کہتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں پھر امی کو جھوٹ بولتے ہیں. پھر یہ بڑے ہوتے ہیں جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں پھر کیا ہے ہماری عادت ایسی رہتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ. پھر گالی, ابھی سے گالی نہیں بولنے کی. میں ایک جگہ گیا تھا وہاں پر مہاراشٹر کے علاقے میں, تو چھوٹے چھوٹے بچے گالی بولتے. تو میں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ بولے جب سے پیدا ہوتے ہیں نا تب سے گالی سکھاتے ہیں. تو ہم کو گالی نہیں بولنے کی. یہ بہت گالی کسی خطرناک چیز ہے کہ ہماری بات پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا. یہ تو بہت جھوٹا انسان ہے. اسکول کے اندر کیا ہے گالی بولتے ہیں نا, سر کے سامنے بولتے ہیں, ٹیچر کے سامنے بولتے ہیں, مدرسے کے اندر استاد کے سامنے بولتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں فیس یہ کرکٹ کی باتیں کرتے ہیں, گیم کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ سب چیز کا ہم جب گھر میں دوستوں کے ساتھ, ہمارے دوست اچھے ہونے چاہیے. دوست کیسے ہونے چاہیے؟ دوست ایک دم اچھے ہونے چاہیے, خراب دوست نہیں ہونے چاہیے. خراب دوست ہو تو اس کے ہاتھ توڑنے کا نا, اس کے ہاتھ بھی اچھا رکھنے کا. لیکن کیا ہے اچھے دوستوں کے ساتھ رہو گے تو اچھی جو ہے دوستی ملے گی. اگر غلط دوستوں کے ساتھ رہو گے تو کیا ہوگا؟ غلط دوست ملیں گے ہمیں. پھر بڑے ہوں گے تو پھر ہمیں اچھے دوست رکھنے کی ہمیں کیا ہوگی؟ توفیق نہیں ہوگی. چلے یہ بھائی غلط ہے. ابھی ایک ہمارا دوست ہم دیکھتے ہیں بھائی یہ تو ہے نا بہت اچھا کپڑے پہنتا ہے, یہ تو بال بھی فیشن والے رکھتا ہے, میں بھی اس طرح رکھوں گا. پھر کبھی ہم کو یہ خیال آتا ہے کہ بھائی یہ میرا جو ہے دوست اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا ہے, جو فینٹی بھی پہنتا ہے, یہ تو جو ہے کفنی پائجامہ پہنتا ہے, ٹوپی پہنتا ہے, تو ہمیں کبھی دل میں آتا ہے امی سے ہم کہتے ہیں, ہم تو یہ بہت کہتے ہیں گھر میں کہ بھائی امی میں تو ان کے جیسا کپڑے لاؤں گا, ابھی عید آ رہی ہے تو میں ان کے جیسی جو ہے بھائی بندوق لے کر آؤں گا, میں کھیلوں گا. ہم سب بات کرتے. تو کبھی ایسا ہوا کہ میرا دوست نماز پڑھتا ہے, امی میں بھی ان کے نماز پڑھوں گا, تو اس کے ساتھ رہے. اچھی کس کے ساتھ رہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے. نمبر ایک ہم کیا کریں گے؟ جھوٹ نہیں بولیں گے. کیا نہیں بولیں گے؟ جھوٹ نہیں بولیں گے. نمبر دو کسی کے ساتھ کیا ہے ہم دوست کیا رکھیں گے؟ اچھے رکھیں گے. نمبر ایک ہم کیا نہیں بولیں گے؟ جھوٹ نہیں بولیں گے. نمبر دو کیا ہم دوسری بات یہ کیا نہیں کریں گے؟ اچھے دوست رکھیں گے اور بروں کی صحبتوں سے دور رہیں گے. ہمارے اچھے دوست ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اچھی باتیں ہمارے دل میں آئے گی. اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ مدرسے کے اندر اچھے سے اچھے جو پڑھتا ہے, اسکول کے اندر اچھے سے اچھے پڑھتا ہے بچہ, تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ انعام دیتے ہیں. تو پھر جب ہم بڑے ہوں گے, جب ہم محنت کریں گے تو ہمیں بھی کیا ملے گا؟ انعام ملے گا. ہم لوگ کیا کون سا انعام ملے گا؟ اللہ ہمیں انعام دیں گے. اللہ لوگوں کے انعام کیا ہے کہ بھائی ہمارے دل کے اندر, لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہماری کیا ڈالے گا؟ محبت ڈالے گا. ماں باپ بھی کیا ہم سے محبت کریں گے. ہمیں کہتے ہیں نا ہمارے دو بھائی ہوتے ہیں تو ایک بھائی جو ہے اچھی محنت کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, پھر اسکول میں اچھے سے اچھے جو ہے تعلیم بھی جو ہے کرتا ہے, یعنی پڑھتا بھی ہے, اسکول کے اندر ہوم ورک جو دیا ہوتا ہے سر نے وہ کرتا ہے. تو کیا کرتے ہیں والدین کیا کہتے ہیں امی ابا کہ بھائی یہ تو بہت اچھا لڑکا ہے, اس کی تو ہمارا جو ہے فرما بردار بچہ ہے, یہ تو ہماری بات مانتا ہی نہیں ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ہماری امی جو بلائیں گے ہمیں, بیٹا امی کہیں گے بیٹا چلو افطاری کے لیے جو بھی وقت ہو چکا ہے پڑوس میں دے کر آؤ, جو یہ تمہارے دوست کے یہاں دے کر آؤ. تو ہمیں نہ نہیں کہنا ہے. کیا نہیں کرنے کا ہے؟ ہم گیم کھیلتے ہوتے امی ابھی میں گیم کھیل رہا ہوں, ابھی میں کیا نہیں کروں گا؟ ابھی میں کام نہیں کروں گا. نہیں, ان کی بات مانیں. تو کیا ہے ان کی بات نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن میں کہتے ہیں اللہ ولا تقل لهما اف, تم ان کو جو ہے اوف بھی کرو گے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو کام نہیں کرنے کا, یہ نہیں ہم کرتے ہیں نا ہمیں تو نہیں بات سننے کا, امی کو غلط بولتے ہیں. تو یہ چیز بھی قرآن کے منع کرتے ہیں. جب اسکول کے اندر ہم سر کی بات نہیں مانتے ہیں, ٹیچر کی بات نہیں مانتے ہیں, تو ٹیچر کیا کرتے ہیں؟ ہمیں مارتے ہیں. جب اللہ کی ہم بات نہیں مانیں گے, اللہ کی بات نہیں سنیں گے, تو پھر اللہ کے ہم پر لعنت اترے گی. اللہ ہم سے ناراض ہو گئے. جب اللہ ناراض ہوگا تو کیا ہوگا؟ لوگ ہم سے نفرت کریں گے, لوگ ہم سے کیا کریں گے؟ دور رہیں گے. لوگ ہم سے کیا کریں گے؟ بھائی یہ تو ایسا ہی ہے, یہ غلط ہے. تو کیا ہے ہم اپنے ماں باپ کی کیا کریں گے؟ فرما برداری کریں گے. میں نے کتنی باتیں بتائی؟ 3 باتیں بتائی. پہلے نمبر بات کیا بتائی؟ دوسری بات کیا؟ تو تیسری بات میں نے کیا کہی؟ پھر ایک چوز چھوٹ گیا. ہاں دیکھو یہ برابر سن رہا ہے, تم یہاں بیٹھ کے نہیں سن. کیا وہ سن رہا ہے برابر؟ تو اچھی طرح دھیان سے سنا. کیا غلط ہی نہیں بولے, جھوٹ نہیں بولے, کسی کی غیبت نہیں کر. ہم دے دوستوں کے اندر یہ تو ایسا ہی ہے, ہمیں گھر میں جو ہے لڑائی ہو جاتی ہے باہر دوستوں کے ساتھ, تو پھر امی کو جا کر کہتے ہیں نا تو یہ تو ایسا ہی ہے, مست جو لڑائی بھی کرتا ہے. تو کیا کسی کی کیا کرے؟ چگلی نہیں کرے, ہم کسی کی برائی نہ کریں, سب کے ساتھ محبت کرے, سب کے ساتھ پیار کرے. دوستوں کے ساتھ بھی کھیل جو ہے اچھے سے اچھا کھیل لگائے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بچوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرتے تھے, کوئی بچے کے ساتھ غلط برتاؤ نہیں کرتے تھے. تو ہمیں یاد رکھنے کا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کا اچھا جو ہے برتاؤ کرتے تھے, تو ہم بھی ہمارے دوستوں کے ساتھ کیا کریں گے؟
اچھا اپنا جو ہے اپنے کس طرح پہچانے جاتے ہیں معلوم تم کو؟ لوگ کہتے ہیں نا یہ اچھا انسان ہے یہ خراب انسان ہے، تو کس طرح معلوم چلتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے خراب انسان ہے؟ تو کسی نے کہا ہے کہ بھائی جو اس کے دوست دیکھ لے، اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو یہ اچھا ہے۔ تو ہم کیا ہے دوستوں کے ساتھ بھی کیا ہے ایسی غلط باتیں نہ کرے، گھر کی باتیں نہ کرے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے۔ ہم کیا گھر کے اندر بھی اچھی طریقے سے رہے، باہر بھی اچھی طریقے سے رہے۔ کیا ہے گھر ہمارا لباس کیا کرو، ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اسلامی لباس ہونا چاہیے۔ ہمارا لباس کفنی پائجامہ ہو۔ ابھی عید آئے تو ہم عید پر کیا امی سے کیا کہیں گے، ابو امی سے کفنی اظہار ہمیں پہننی ہے۔ اب اب بھی ابو سے روزانہ کہے کہ میں تو کفنی پائجامہ پہنوں گا، اب تو روزانہ میں کلوار شمیز جو پہنوں گا، تو اب یہ کہیں گے تو ماں باپ کو بھی کیا کہیں گے، ماں باپ ہمارے قریب ہو گئے ہیں کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا ماں باپ کا جو ہے فرما بردار ہے۔ ہم ہمارے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کوئی اچھا انگلش بولتا ہے، اچھا پڑھتا لکھتا ہے تو کیا اس کو کہتے ہیں تو بہت اچھا انگلش بولتا ہے۔ ٹیوشن کے اندر بھی ہم جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لوگ، یہ تو بہت اچھا بولتا ہے، یہ تو بہت انگلش میں اچھا بولتا ہے۔ لیکن ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن اچھی طرح پڑھے، یا امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو ہمیں کبھی گھر جا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میں بھی ان کی طرح قاری بنوں گا؟ کوئی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ کس نے نام سنا ہے قاری سدیس کا نام کس نے سنا ہے؟ سب نے سنا۔ کہاں وہ کہاں ہے؟ یہاں جہاں پہ بازار میں مکے کے اندر ہے قاری شیخ عبد الرحمن سدیس۔ تو وہ بہت کیا کرتے تھے، اپنے ماں باپ کی کیا کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اپنے والدین کو کیا کرتے تھے، ستاتے تھے۔ میرا دھیان ہے میں سنوں گا قصے کو، میں بولوں گا وہ سنوں گا کہ قاری عبد الرحمن سدیس، کیا نام؟ عبد الرحمن، وہ اپنے ماں باپ کی کیا کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اپنے والدین کو ستاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے گھر پر آئے تھے، کون آیا تھا؟ مہمان آئے تھے۔ مہمان آپ دیکھتے ہیں مہمان ہمارے گھر میں کوئی ہمارے چچا آتے ہیں، ہمارے دادا آتے ہیں گھر میں، نانا، تو کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہمان۔ کسی کے گھر میں کیا کوئی آتا ہے دعوت کے لیے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہمان۔ تو گھر میں مہمان آئے تھے تو اپنی امی سے کیا کرتے تھے، بہت ستاتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کرا، امی نے کھانا بنایا تھا، کیا دال وغیرہ بنائی تھی، تو دال کے اندر باہر گئے اور باہر مٹی لی اور مٹی لے کر اور دال کے اندر ڈال دی۔ کیا کری؟ دال کے اندر کیا ڈال دی؟ مٹی ڈال دی انہوں نے۔ اور گھر والی اس کی امی کیا ہو ناراض ہو گئی، اس کی امی نے ناراض ہو کر یہ الفاظ نہیں کہے بیٹا جا تو مر جاوے، تو یہ ہو جاوے، جو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، اللہ تجھے وقت کا کیا بناوے، امام بنائے، کیا ہے مکہ کا امام بنائے۔ تو اپنے والدین کی کیا کرے ہم دعائیں لیں، اپنے والدین کو ستائیں نہیں۔ پھر ایسا نہیں ہوگا جب اپنے والدین کو ستائیں گے، اپنے والدین کو برا بھلا، اپنے والدین کے دل سے کہے گا یہ تو بڑا برا بچہ ہے، میرا دھیان نہیں رکھتا ہے، میرا خیال نہیں رکھتا ہے اور میری بات نہیں مانتا ہے، تو اپنے والدین کی کیا کریں گے، دعائیں لیں گے۔ صبح اٹھتے ہیں نا ہم، اور دوسری ایک بات یاد رکھو، صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، صبح اٹھتے پہلے چیز کیا کرنی چاہیے ہمیں، برش نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں پہلے چیز کیا کرنی چاہیے، مسواک۔ کس کے قسم مجھے مسواک ہے مجھے بتاؤ، سب کے پاس مسواک۔ برش تو کیا ہے ہمیں یاد رہتا ہے برش کہ برش کرنا ہے، لیکن صبح اٹھتے پہلے کیا کریں گے، برش بھی کرنا ہے، پہلے تھوڑی مسواک کر لینے کی، پھر کیا ہے برش رکھنے کا، پھر برش کر لینے کا اس کو۔ پھر برش کرنے کے بعد رات کو امی کو کہہ کر سوئے۔ جب ہم ٹیوشن سے آ کر ہوم ورک کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں ہم ہوم ورک کرتے، پھر ہوم ورک کرنے کے بعد پھر سوتے، تو پھر سونے سے پہلے امی کو کہتے ہیں نا امی صبح اسکول جانا ہے، ہم کہتے ہیں نا، تو ہم امی سے کیا کہے کہ امی اسکول سے پہلے مجھے کیا جانا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ کیا کہیں گے، فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ کون کون کہے گا کہ بھائی اپنے گھر جا کر سوئے تو پہلے امی کو کہے امی مجھے اٹھا دیجئے، مجھے انشاءاللہ روزانہ ہم کہے کہ مجھے کیا ہے، روزانہ مجھے امی سے کہے امی رات کو مجھے پہلے سو کر جب اٹھائے صبح تم اٹھاؤ تو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے، نماز پڑھیں گے تو پھر کیا ہمارے لیے ہوم ورک کرنا آسان ہو جائے گا، اسکول کے اندر سر ٹیچر ہم سے کیا کریں گے، محبت کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ کیا آئے گی، اس ایگزام کے اندر اچھے سے اچھے ہم کیا کریں گے، ہم اچھا سے اچھا لکھ پائیں گے، اور اچھے سے کیا کریں گے، ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اچھے دوست، ایک بیڈ بوائے ہوتا ہے نا، ایک جو ہے اچھا بچہ ہوتا ہے، ہم کون سے بوائے ہیں، گڈ بوائے، ہاں گڈ بوائے، سجے جاگتے اس لیے میں نے، ہم کیا ہے سب ہم گڈ بوائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے اللہ مجھے فجر کی نماز کی توفیق دے دیجیے۔ رات کو امی سے کہے امی مجھے صبح اٹھا دیجیے، تو اللہ کیا کرے گا، ہم کو اٹھا دے گا۔ پھر اٹھا کر کیا پھر ہم نماز پڑھے، اچھی طرح وضو کرے، پھر اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئے، ساتھ میں کیا لے کر آئے،
اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئے، اور کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، کیا مانگے، اللہ مجھے پورے دن کے اندر کیا ہے، اسکول بھی جانا ہے، ٹیوشن بھی جانا ہے، مجھے کیا ہے مدرسے بھی جانا ہے، تو امی سے کیا کہے اللہ سے، اللہ میرے لیے کیا ہے سبق یاد کرنا آسان کر دیجئے، اللہ جی میرے لیے کیا کر دیجئے، اسکول میں جانا آسان کر دیجئے، اور کیا کہ اللہ سے مانگے، تو کیا ہو جائے گا پھر ہمارے لیے، ایگزام کے اندر سب کا فرسٹ نمبر آئے گا۔ کون فرسٹ نمبر لانا چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں کہ ہمارا فرسٹ نمبر آئے، تو کیا کریں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، پھر اللہ سے کیا کریں گے، لوگ دعا مانگ، دعا کے اندر ہم مانگتے ہیں، ہم کو امی سے ابا سے گاڑی لینی ہوتی ہے، کوئی چیز لینی ہوتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں پہلے کہ میں مل جائے تو اچھا، پھر امی کے پاس چپ چاپ سے جاتے ہیں اور پاؤں دباتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ ہم چاہیے تو اللہ سے کہے، اے اللہ میرے لیے آسان کر دیجئے، میرے لیے کیا ہے ابھی ایگزام ہے، تو میرے لیے ایگزام کے اندر اچھی سے اچھی کیا ہے میرے لیے لکھنا آسان کر دیجئے، تو تمام چیز آسان ہو جائے گی۔ تو کیا کریں گے، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں گے، پھر نماز پڑھنے کے بعد ہم جائیں گے مدرسے، جائیں گے مدرسے، کون نہیں جاتا ہے، سب جاتے ہیں، تو مدرسے کے اندر استاد کا کیا ہے اچھی طرح ادب کرے، ان کا احترام کرے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب نہ ہو تو انسان پھر کیا ہے، حیوان ہے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب نہ ہو تو وہ کیا ہے، حیوان ہے۔ حیوان مطلب کیا، معلوم، جانور، وہ جانور کو دیکھا ہے نا رستے میں گلی میں گھومتا ہے تو کسی کو بھی مار دیتا ہے، کہیں بھی چلا جاتا ہے، تو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے، ہمارے جب ماں باپ کی بات نہیں سنیں گے، کسی کی بات نہیں سنیں گے، تو پھر ہمارا اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں، ہم کون ہیں، انسان ہیں، ہم کیا ہے، انسان ہے، اور انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے نا، تو اسی طرح ابھی عید کے دن کون کون جائے گا، عید کے دن گھومنے کے لیے کون کون جاتا ہے، تمام جاتے ہیں نا گھومنے کے لیے، سب جاتے ہیں گھومنے کے لیے، تو پہلے دن ہم یہ سوچے دل کے اندر، ہمارا دوست کوئی غریب ہو تو اس کا خیال رکھے، امی سے گھر جا کر کہے امی اس کے گھر پر کیا ابھی تک کپڑے نہیں آئے ہیں، ابھی تک اس کے گھر پر کیا ہے، یہ کوئی عید کا کوئی سامان نہیں ہے، تو ہم دوستوں امی کے جا کر کہے، ابا سے جا کر کہے، اے ابا یہ میرا دوست، یہ جو میرا دوست ہے اس کے گھر پر ابھی تک اس کے کپڑے نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ اس کے امی کا جو اس کے ابا کا انتقال ہو چکا ہے، گزشتہ سال اس کے ابا تھے تو اس کے لیے کیا عید کے کپڑے لاتے تھے، اور کیا ہے رمضان کی ساری چیز لے کر آتے تھے، اب ابا نہیں ہے، امی نہیں ہے، تو گھر جا کر یہ چیزیں کہے امی ابا کو کہ اس کے گھر پر امی نہیں ہے، اس کے ابا نہیں ہے، تو اس کے لیے آسان کر دیجئے، اس کے لیے کیا ہے آپ لے کر جائے، آپ اپنے دوستوں کے لیے کیا لے کر جائے، ہدیہ لے کر جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوستار کیا ہے، ہماری ٹیم کے اندر کیا ہے محبت رہے، تو کیا کرے ہدیہ لے کر جاؤ، تو ہدیہ لے جائے تو کیا ہوگا، ہدیہ لے کر جائے گا تو محبت آئے گی، کیا آئے گی، محبت آئے گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیز کیا، ہم اچھے انسان بنے، اچھے کیا ہے دوست بنے، دوست بننے کے لیے کہ آپس میں محبت سے رہے، گالی نہ بولے، جھوٹ نہ بولے، پھر کیا ہے کسی کو تانا نہیں دے، دیکھو بھائی اس کا تو پہلا نمبر آتا ہے، اس کا نمبر نہیں آتا ہے، تو کسی کو تانا نہیں دے، کیا کرے، تانا نہیں دے اپنے دوستوں کو، ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ بہت غلط انسان ہے، یہ بہت اچھا نہیں ہے، تو اس کے بعد دوستی توڑ دیتے، نہیں، اس کو قریب کرو، اس کو اپنا دوست بناؤ، اس کے بعد غلط نہ کرے، اچھے سے اچھا رہے، تو ہمارے یہاں پر نوجوان بھی بیٹھے ہوئے، جو اپنا دوست سمجھو، اس کو وہ نہ سمجھو، میں آپ کو یہ خاص بات، یہ تو بچوں کے لیے بات ہو گئی، لیکن اب اصل نوجوان ہے، میں ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں، تو ایک کام کرو، نوجوان ہے نا آپ قریب آ جائے، تو قریب جتنی بھی آئے گا تو میرے لیے اچھی بات کرنا اچھا رہے گی، بیٹا تھوڑا پیچھے ہو جائیے، تھوڑا پیچھے، بچے جو نوجوان ہیں وہ آگے آ جائیں، بس 10 منٹ لوں گا، 15 منٹ، زیادہ نہیں، دیکھو الحمدللہ یہاں پر ہم کیا ہے دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، نہ جانے ہم جس دن دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو کوئی کس گھر میں پیدا ہوا تھا، کوئی کافر گھر میں پیدا ہوا تھا، کوئی یہودی گھر میں پیدا ہوا تھا، کوئی مجوسی گھر میں پیدا ہوا تھا، الگ الگ لوگ گھر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بین مانگے کیا دیا ہے، ایمان دیا ہے، بین مانگے کیا چیز دی ہے، ایمان دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے جس وقت بچے کو پیدا کیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب ہم بھی بچے تھے تو اللہ نے ہم پر رحم فرمایا، ہمیں بین مانگے کیا ہے، ماں کے گود کے اندر ایمان دیا، اور کیا ہمیں مسلمان بنایا، اس بچے نے کیا بگاڑا تھا، جو کیا ہے وہ یہودی گھر میں پیدا ہوئے، اس بچے نے کیا بگاڑا تھا جو مجوسی گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے کیا اللہ پر احسان کیا تھا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور اللہ نے بین مانگے چیز دی ہے تو کیا ہم اس کی قدر کریں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے
جیسا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے موجود ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کی قدر پیدا ہوگی. جب دنیا سے ماں باپ چلے جائیں گے تب ان کی قدر پیدا ہوگی. پھر ہمیں ماں کا ہاتھ کا کھانا یاد آئے گا, ماں کے جو ہے زبان سے جو بات کہی ہوئی بات ہمیں یاد آئے گی. وہ جگہ جگہ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے, تب ان کی بات یاد آئے گی. تو کیا اسی طرح اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے تو ہمیں بین مانگے دیا ہے, ہمیں قدر نہیں ہے. آپ جاؤ امریکہ کے اندر, کسی نوجوان ہیں, ایک کارگزاری میں نے پڑھی تھی کہ نوجوان کیا کرتے تھے, لوگ دعوت کیا ہے ایمان کی دعوت چلاتے تھے. تو نے پوچھا کہ آپ ایمان کی دعوت کیوں چلاتے ہو؟ کہا کہ یہ بچے اسکول کے اندر تو ان کے ماں باپ جب بیچتے ہیں تو وہ گھر کے اندر تو ایمان والی باتیں کرتے ہیں, اسلام کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جیسے اسکول میں چلے جاتے ہیں تو بچے کیا ہو جاتے ہیں کہ وہ یہودی والا کلچر, عیسائی والا کلچر اپناتے ہیں. تو ہم کیا ہے دعوت چلا رہے کہ ہم بچے کیا ہے ایمان والے بن جائے, ہمارے دوست کیا ہو جائے اچھے بن جائے. ہم کھانا پینے جاتے ہیں, پارٹی کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے دوست کو کیا کرتے ہیں ہم ساتھ میں لے جاتے ہیں. تو کبھی ہمارے دل کے اندر احساس ہوا کہ بھائی میرے دنیا کے اندر میرے دوست کو کیا ہے میں کہیں غلط جگہ سے روکا جو ہے بچاتا ہوں, اس کو کہیں جو ہے کہیں اس کو تکلیف پہنچتی ہے میں جو ہے دوڑتا ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہمارے لیے, ہمارے نوجوان ہم کبھی یہ سوچے, ہم نے کبھی یہ سوچا کہ میرے جو ہے مرنے کے بعد میرا دوست جہنم میں جلے, کبھی میرے بھائی جہنم میں جلے؟ ہم کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں. کبھی ہم سوچے جو ہے میرا بھائی جہنم سے کس طرح بچ جائے اور میں بھی کس طرح جنت میں جانے والا ہو جاؤں اور میرا بھائی بھی جنت میں جانے والا کیسا ہو جائے؟ یہ فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم گھسیٹ کر تو کیا ہے حقہ پینے تو لے جاتے ہیں, گھسیٹ کر ہم کیا ہے پارٹی کے اندر تو لے جاتے ہیں, اپنے دوست کو کھانے پینے کے لیے لے جاتے ہیں, لیکن کبھی گھسیٹ کر اپنے دوست کو مسجد میں لے کر آتے. چلنے بھائی خالی 5 منٹ کا کام ہے, 10 منٹ کا کام ہے, کیا ہے اس کو کہے کہ بھائی نماز کے اندر کامیابی ہے. کامیابی کیا ہے پیسے بنانے کے اندر کامیابی نہیں ہے, روزی جو ہے زیادہ ہے اس میں کامیابی نہیں ہے, بلکہ کامیابی تو کیا ہے کس میں کامیابی نماز کے اندر ہے. حی علی الفلاح, 5 ٹائم مؤذن اذان دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح, کامیابی کی طرف آ جاؤ. کیا ہم ایسا نہ سوچے کہ بھائی میں تو کیا ہے بڑا دنیا دار انسان ہوں کہ مجھے تو کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا, اور میں مسجد میں آؤں گا تو مجھے کہے گا ابھی بہت دنوں کے بعد تو مسجد میں آیا ہے, اب تو تیری اللہ بات نہیں سنے گا. نہیں, اللہ تو جب بھی تم اللہ کے پاس اللہ کے دربار میں آؤ گے ان کو کریم پاؤ گے. اللہ کی محبت تمہارے دل کے اندر ہر وقت ہے. اللہ تو ہر وقت انسان کیا ہے اللہ انتظار کر رہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اللہ اپنا گلہ کر رہا ہے, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. انسان جو ہے زنا کی طرف جا رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. جب انسان جو ہے شراب کی طرف جا رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. اللہ تجھے بلا رہا ہے, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تم کہاں جا رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے اللہ بلا رہا ہے, آؤ میرے بندو تم مجھ سے مانگو, میں تمہاری سننے کے لیے تیار ہوں, میں تمہاری دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا ہے اپنی توبہ کو مضبوط کرے. آج ہم یہ آئے تو ہم کیا کریں, ہمارے نوجوان سچی پکی توبہ کر لے. توبہ کیا کرے, یہ توبہ یہ کرے کہ بھائی اللہ مجھ سے جتنے بھی گناہ ہو گئے, غفلت میں میری زندگی گزر گئی, اللہ مجھے معاف کر دیجئے, مجھ پر رحم کر دیجئے. اور کیا ہے نظر کی حفاظت کرے. ہمارے نوجوان کیا ہے نظر کی حفاظت کریں گے. اس آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا ہے. کہ کون نہیں چاہتا ہے کہ ہم اپنے آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کریں, لیکن جب دیدار کے لیے اللہ کو دیکھنے کے لیے یہاں کی دنیا کی حرام خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا, دنیا کی جو ہے اتنی محفلوں کو چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کرے, اللہ کا میرا دیدار ہو جائے قیامت کے دن, تو کیا ہے آنکھوں کی حفاظت کر لو, پھر اللہ کو دیکھ پاؤ گے. اگر نظر کی حفاظت کی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے سے کہے گا میرے نوجوان تو نے جوانی کے اندر جو ہے مجھ پر اپنی جان کو جو ہے لٹایا تھا, مجھے بنانے کے لیے جو ہے دوستوں کو ناراض نہیں کیا تھا. اللہ کہے گا آج اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا. پھر کیا ہے اپنے کانوں کو جو ہے غلط چیزوں سے چھوڑے, کانوں سے میوزک نہ سنے, کانوں سے غلط چیزیں نہ سنے, کسی کی برائی نہ سنے, کسی کو جو ہے مارنے کی پلاننگ نہ بنائے اور اس کی باتیں نہ سنے. اس لیے کہ اگر کانوں سے اگر ہم میوزک سے چھوڑ دیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ایک عورت کو چھوڑے گا اور عورت خود گانا سنائے گی. کیا سنائے گی؟ جب ہم کانوں کی لذتوں سے بچیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ایک عورت کو بھیجے گا اور اس کے زبان سے اور اس کی آوازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ میوزک سنائیں گے. اگر یہاں پر ہم نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا معاملہ ابھی بھی رکھا تو کل قیامت کے دن ہمیں حوریں نہیں ملے گی. اگر ہم یہاں جو ہے غلط چیزوں سے بچ رہے, اگر ہم سامنے لڑکی آ رہی ہے, اسکول میں جا رہے ہیں,
ٹیوشن میں جا رہے ہیں اور اپنے گناہوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو جو ہے حور کہتی ہے یہ تو میرا بندہ ہے، یہ تو جو ہے یہ تو میرا جو ہے یہ میرا شوہر ہے۔ کل قیامت کے دن جو ہے حوریں بھی آپ کا انتظار کرے گی، آپ کو بلائے گی اور آپ کو بھی جو ہے دینے کے لیے تیار ہوگی۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے، آج ہم کیا ہے اپنی حرام چیزوں کی لذت کے لیے 2 منٹ کی مزہ، 2 منٹ کی جو ہے خواہشات پورا کرنے کے لیے اپنا منہ کالا کرواتے۔ نہیں میرے نوجوان، سچی پکی توبہ کر لے۔ ایک قصہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک نوجوان تھا، بڑا گنہگار تھا، اس کو جو ہے لوگ دھکا بھی دیتے تھے، برا بھلا بھی کہتے تھے، گالی بھی دیتے تھے، اتنا گناہ کرتا تھا، لوگ بھی سمجھ گئے یہ تو بڑا پاپی ہے، بڑا مجرم ہے، تو اس کو دھکا مار کر کیا ہے اس کو نکال دیا، بستی سے باہر نکل دیا، اور کچھ دن کھانے پینے کے لیے اس کے لیے تھے وہ بھی ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لیے چیز تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے دعا کی، اے اللہ مجھے تمام لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، مجھے کسی نے نہیں جو ہے بخشا۔ آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور عجیب بات کہی، اے میرے رب جو ہے میرے گناہ کرنے سے، میری نافرمانی کرنے سے تیری شان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، اور جو ہے میری فرما برداری کرنے سے تیری شان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اور نہ تیری شان کے اندر کوئی ذاتی ہوتی ہے۔ اے میرے رب دنیا والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، بستی والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، آپ معاف کر دیجئے۔ آپ نے اللہ کے نیک بندوں سے سنا ہے آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، سخیوں کی سخی ہے، داتاؤں کے داتا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا کی؟ وحی کی، اور وحی جیسی بھیجی اور کہا، اے اللہ اے موسیٰ، اللہ نے کیا کہا؟ اے موسیٰ جنگل میں جاؤ، میرا دوست سویا ہوا ہے، میرا دوست مرا ہوا ہے، اور کیا ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور اعلان بھی کر دو جو اس کے جنازے کی جو ہے اندر شرکت فرمائے گا، اس کے جو جنازے کی نماز پڑھے گا، میں اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دوں گا۔ تو پھر لوگوں نے کہا چلو ہم جنازے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنا بڑا اعلان کیا ہے تو ذرا دیکھو تو صحیح کون سا ایسا انسان ہے۔ جب اس کے چہرے کو دیکھا، ارے وہ تو وہی بہن ہے، وہ تو ہی زیناکار، لوگ کہہ رہے یہ تو زیناکار ہے، یہ تو شرابی ہے، یہ تو کبابی ہے، یہ تو کیا ہے، لوگوں سے بستی والوں نے اس کو نکال دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تمام لوگ آئے اور کہنے لگے، اے اللہ موسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ یہ تو ایسا بندہ ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں وہ ایسا ہی تھا، وہ غلط ہی تھا، لیکن کیا ہے جس وقت اس نے مجھے پکارا تھا میں نے اس کو دیکھا کہ وہ دائیں بھی دیکھ رہا ہے بائیں بھی دیکھ رہا ہے، جب میں نے اس کو موت دینے کا ارادہ کرا تو بائیں بھی دیکھ رہا ہے، پیچھے بھی دیکھ رہا ہے، آگے بھی دیکھ رہا، کوئی اس کو نظر نہیں آیا، میں اس کو نظر آیا، اور جو ہے اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لیجئے، جو ہے دنیا والوں نے مجھے دھتکار دیا ہے، آپ مجھے نہ دھتکار دیجئے، میرا تو کوئی نہیں ہے، آپ ہی صرف میرے جو ہے دنیا کے اندر آپ کے بہت سارے کیا ہے اچھے اچھے انسان ہیں، اے اللہ میرا تو کوئی نہیں ہے، آپ ہی اکیلے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ نے یہ جو ہے معاف کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہ کہا کہ جب اس نے یہ درد بھرے الفاظ کہے تو اس وقت میری رحمت اتنی جوش میں آئی، اور اللہ نے کہا جنہیں تمام لوگ چھوڑ دے اسے میں بھی چھوڑ دوں، وہ رب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جن لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، تمام لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اس کو میں بھی چھوڑ دوں، وہ رب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں نے اس کو تھام لیا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، جو ہے گرتوں کو تھام لے وہی انسان ہے۔ ہمارے دوست کیا ہے؟ پھنسے ہوئے ہیں، ہم کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ میرا دوست اس کام میں پھنسا ہوا ہے، اس کو محبت دے، پیار سے اس کو بلائے، الدین یسر، دین آسان ہے، محبت سے بلائے، پیار سے بلائے، اخلاق سے بلائے، اخلاق سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے نوجوانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو نرم کر دیتا ہے، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے محبت ڈال دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہ کہا میری رحمت اتنی جوش میں آئی میں نے اس کو معاف کر دیا، اگر اس وقت وہ پوری امت کے لیے معاف کرتا، پوری امت کے لیے معافی مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا، پوری امت کے لیے وہ معافی مانگتا تو میں معاف کر دیتا۔ دیکھو ایک شرابی، ایک کبابی، ایک جواری پوری زندگی ایک اللہ کو ناراض کرتا رہا، اللہ کو ستاتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، لیکن اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لی۔ آج ہم سچے پکے دل سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگے۔
اللہ سے سچی پکی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بنانے کے لیے تیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بولنے کے اندر جو کمی کوتاہیاں ہو گئی اللہ معاف فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے رحیم آقا، کریم آقا، معاف کر دیجئے، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ سخیوں کے سخی ہیں، داتاؤں کے داتا ہے، رحم کر دیجئے، کرم کا معاملہ کر دیجئے۔ اللہ آپ غفور الرحیم ہیں۔ یا اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ اے اللہ آپ معاف کر دیجئے، آپ بڑے رحیم ہیں، ہم نے سنا ہے آپ معاف ہو کر خوش ہوتے ہیں، یہ دنیا والے یا اللہ معاف کر کے اللہ جتاتے ہیں۔ اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، معاف کر دیجئے پیارے رب، معاف کر دیجئے پیارے رب، معاف کر دیجئے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے چلنا سیکھتا ہے، وہ بچہ چلتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر چلتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر چلتا ہے پھر گر جاتا ہے، ماں اسے تھام لیتی ہے۔ پیارے رب اے اللہ ہم بھی دنیا کی جو ہے رونقوں کے اندر کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کرے، اے اللہ ہم نفس و شیطان غالب آ جاتا ہے، اے اللہ وہ ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا، اے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے پیارے رب، معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑکیے، مانگنے والوں کو نہ جھڑکیے۔ اے اللہ ہم کمزوروں کو آپ نے حکم دیا ہے، آپ محروم نہ فرمائیے، ہمیں بھی محروم نہ فرمائیے، ہم بھی آپ کے دربار کے فقیر ہیں، ہم بھی بھکاری ہیں، ہمیں بھی جو ہے محروم نہ فرما، محروم نہ فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے محروم کر دیا ہم کہاں جائیں گے، ہم کدھر جائیں گے؟ اے اللہ دنیا والوں نے چھوڑ دیا ہے، اے اللہ آپ بھی نہ چھوڑے، اگر آپ نے چھوڑ دیا ہم کہاں جائیں گے، ہم کدھر جائیں گے؟ اے اللہ رحم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے۔ اے اللہ تو دے کر خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دکھیارے ہیں، جو اللہ آپ سے مانگتے ہیں، اللہ وہ پھر بھی اللہ نروس ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو ہمت دے دیجئے۔ اے اللہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ ہم سب اپنے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہم آپ سے امید چھوڑ بیٹھے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے پیارے رب، معاف کر دے۔ اے اللہ دنیا کے دربار کے سب تمام لوگ چلے جائے اور ایک چیز مانگے تو تمام لوگ ایک ساتھ مانگے تو جو ہے دنیا والا شخص دے دیتا ہے۔ یا اللہ ہم بھی تو ہے تمام یہاں پر جمع ہوئے ہیں، نہ کوئی روپیہ پیسے کے لیے جمع نہیں ہوئے پیارے رب، اے اللہ آپ کی محبت کے لیے جمع ہوئے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، دنیا والے آپ سے پیسے مانگتے ہیں، آپ سے جو ہے گاڑی بنگلے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، تقوی دے دیجئے، طہارت دے دیجئے۔ اللہ پر راضی ہو جائیے پیارے رب، پر راضی ہو جائیے، ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے پیارے رب ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے پیارے رب۔ اے اللہ کتنے ایسے دسترخوان ہیں جو ابھی تک جو ہے بھی سجے ہوئے نہیں ہوگے، یا اللہ وہ فقیر کتنے ایسے بھیک مانگ رہے ہوگے، صبح سے نکلے ہوئے ہوں گے اور مانگ رہے ہوگے۔ اے اللہ کے نام پر دے دیجئے، اللہ کے نام پر دے دیجئے۔ ماں تڑپتی ہوگی جو بھوک کے اندر، پیاس کے اندر، اور جو ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر جو ہے لوگوں سے مانگ رہی ہوگی، ابھی بھی ان کے دسترخوان سجے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کر دیجئے۔ اللہ کتنے ایسے بچے ہیں جو ہے ان کے ماں باپ دنیا سے چلے جا چکے، کوئی نہیں ہے، کوئی یتیم ہو چکا، کوئی جو ہے جس کے ماں باپ جو ہے دنیا سے جا چکے، ان کو کوئی پوچھنا پرسان ہے حال نہیں ہے۔ پیارے رب معاف کر دیجئے، پیارے رب ان کی کفالت فرما دیجئے، ان کی کفالت فرما دیجئے۔ ایسا پیارے پیارے بچے عید کے دن تو اچھے کپڑے پہنیں گے، کچھ لوگ ایسے بچے ہوں گے جو عید کے دن کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے ہوں گے، اور وہ سب کے کپڑے کو دیکھ کر جو ہے اپنی امی سے جا کر کہیں گے کہ انہوں نے اچھے اچھے کپڑے پہنے، امی جی مجھے دلا دیجئے۔ لیکن اس ماں کے دل کے اندر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ ماں تو کہتی ہوگی اس کا باپ دنیا سے جا چکا ہے، میں اس کو کیا سمجھاؤں، اس کی ماں دنیا سے جا چکی ہوگی۔ جو ہے یا اللہ کتنے ایسے بچے ہیں جو عید کے دن اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے، جو ہے اچھی اچھی چپلیں پہنیں گے، اے اللہ وہ دیکھ کر جو ہے وہ اپنے دل کو جو ہے کم کرتے ہوگے، اپنے دل
کے اندر یا اللہ وہ رو رہے ہوں گے، اللہ ان کے لیے بہترین انتظام کر دیجئے، بہترین انتظام کر دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، اللہ اپنے خزانے سے عطا فرما۔ اے اللہ 15 دن گزر چکے، 15 دن بھی گزر جائیں گے، اسی طرح زندگی بھی گزر جائے گی۔ اے اللہ آپ کے سامنے پھر کھڑا ہونا ہے، پھر موت ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا سے جانا ہے، اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کیا کریں گے جب ہم نبی کے سامنے ہمارا چہرہ لے کر جائیں گے، جب ہماری داڑھی نہیں ہوگی، ہمارا جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہیں گے آپ کو اس حالت میں بھی چھوڑ کر گیا تھا، مجھے میرا چہرہ تجھے پسند نہیں آیا، میرا لباس تجھے پسند نہیں آیا۔ اے اللہ نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے اللہ ہم نے ہمارے گمان کے مطابق مانگا ہے، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔